ونس اے کو ڈیپینڈنٹ یعنی ایک دفعہ جو روگی ہے وہ ہمیشہ کے لیے روگی ہو جاتا ہے، لیکن اس میں فرق ہوتا ہے. پہلے وہ روگی ہوتا ہے جو ڈاؤن ہل جا رہا ہوتا ہے، پھر وہ روگی ہوتا ہے جو اپ ہل جا رہا ہوتا ہے. تو روگی ہونا ایک علامت ہے کہ وہ کسی کے درد کو محسوس کرتا ہے. جو بھی بندہ کسی کے درد کو محسوس کرتا ہے پر اسے درد کا مداوع کرنا نہیں آتا، وہ روگی ہوتا ہے. تو جب کوئی بندہ کسی کے درد کو محسوس کرتا ہے اور اس کو درد کا مداوع کرنا نہیں آتا تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو سیکھ لینا چاہیے کہ درد کا مداوع کیسے کرتے ہیں. اور یہ جو ریکوری ماڈل ہے، اس میں یہ بالکل سمپل سی لاجک ہے کہ آپ نے اپنے زندگی میں، اپنے لائف سٹائل میں آہستہ آہستہ ایک نیا طرز زندگی شامل کرنا ہوتا ہے، کچھ نکال کے کچھ جمع کرنا ہوتا ہے. اور یہ آسان کام نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب نشے کی بیماری آئی تو آہستہ آہستہ کچھ نہ کچھ زندگی سے نکل گیا اور بہت ساری خراب چیزیں زندگی میں داخل ہو گئی. اب آپ خراب چیزیں زندگی سے باہر نکال کے کوئی اچھی چیزیں جمع کر لیں، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ اپنی زندگی میں جمع کر سکتے ہیں، اپنی زندگی کو شاندار بنا سکتے ہیں. سب سے بڑی بات ہے کہ اپنی رشتہ دار لوگوں کے خوشیوں اور غموں میں شریک ہوں، اپنے دفتر یا کاروبار میں جلد سے جلد حصہ لینے کے لیے تیار ہو جائیں، اور آپ کچھ ہابیز اپنائیں، کوئی میوزک، کوئی آپ اپنے گھر والوں کی مدد کریں، والدہ یا بیوی کی کچن میں مدد کریں، ہو سکے تو اپنے کپڑے استری کر لیں. کچھ نہ کچھ آپ اپنی زندگی میں کوئی چیز شامل کریں گے جس سے کہ کوئی گندی چیز نکل جائے گی. اور یہ مقدس سا فریضہ ہے اپنے اندر اپنے لائف سٹائل کو بہتر بنانا. اس کے لیے ٹریٹمنٹ سے ایڈہیرنس ضروری ہے. اگر آپ ٹریٹمنٹ سے جڑے ہوئے نہیں ہوں گے تو آپ لائف سٹائل نہیں بدل سکیں گے. آپ کی ول پاور جلدی جواب دے دے گی، اور جب آپ کی ول پاور جواب دے دے گی تو آپ فلیٹ ہو جائیں گے، دوبارہ کریونگ کا سامنا آپ کو ہوگا. یہ جو ریکوری ہے یہ ایک انمول چیز ہے، یہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، یہ بازار سے نہیں ملتی. یہ ایک انمول ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جیسے کسی ماں کے لیے اس کا بچہ. جب کوئی خاتون حاملہ ہوتی ہے تو ان کا دھیان پھر کس چیز کی طرف رہتا ہے؟ بچے کی طرف رہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کے اندر ایسے نظام کو بنانا شروع کرتا ہے جس میں بچے کو کوئی جھٹکا نہ لگے، اس کو 100% خالص آکسیجن ملے، چاہے ماں کو 20% ملے آکسیجن، لیکن بچے کو 100% ملتی ہے. اور بچے کو ایسی خوراک ملتی ہے جسے چبانے کی ضرورت نہیں. بچے کو شاک ابزاربر میں پانی میں وہ تیر رہا ہوتا ہے، اور وہ بالکل ٹیمپریچر کنٹرول ہوتا ہے 24/7، کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں، کوئی کچھ نہیں. اور اسی طرح کسی ایسے بندے کے لیے جو کہ ڈرگ ایڈکشن میں ہے، ریکوری اس کے اندر ایک بچے کی طرح ہے جس کو اس نے کچھ عرصہ پیٹ کے اندر رکھ کے پالنا ہوتا ہے اور باقی زندگی پیٹ کے باہر رکھ کے. تو جو ایک ماں کا جذبہ ہوتا ہے ایک بچے کے لیے کہ جب تک بچہ پیٹ کے اندر ہے، جب تک بچہ پیٹ کے اندر ہے تو ماں اس کا پرفیکٹ خیال رکھتی ہے. جب وہ دنیا میں آ جاتا ہے تو پھر ماں اس کا پرفیکٹ خیال رکھتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ماں کو یہ توفیق دی ہے، اس کے اندر وہ ہارمونز ڈالے ہیں، اس کے اندر وہ نیورو ٹرانسمیٹرز ڈالے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بچے کی لک آفٹر بغیر کسی ول پاور کے کرتی ہے. فطری طور پر وہ اپنے بچے کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوتی ہے، جبکہ اس کے والد میں ایسا کوئی ٹیکا نہیں لگا ہوتا، کوئی ہارمون نہیں ہوتا. والد کا جو کردار ہے بچے کی زندگی میں ابتدا سے ہی ایک مہمان اداکار کا ہوتا ہے. مہمان اداکار کا بھی پتہ ہے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ مہمان اداکار کسی فلم میں آتا ہے ایک چھوٹا سا کردار کر کے تو چلتا بنتا ہے، اور اس کو کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوتی، وہ دنیا کے دباؤ کے تحت اپنے بچوں کا خیال کرتا ہے. وہ
بچے کی ماں کی آواز پہ لبیک کہتا ہے، اس کے اندر اپنا کچھ نہیں ہوتا، اس کے اندر تہذیب و تمدن کا ایک پریشر ہوتا ہے، اور وہ اس کو بہت اچھی طرح سے جب محسوس کرتا ہے تو وہ بچے کا خیال رکھتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے لوگ اپنے بچوں کی خاطر صبح گھر سے نکلتے ہیں اور دنیاوی سختیاں اور مشکلات جھیل کے اپنے بچوں کے لیے رزق کماتے ہیں، وہ بلکہ کبھی کبھی 7 سمندر پار چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کے زندگی گزارتے ہیں، ریگستانوں میں زندگی گزارتے ہیں، اور سال کے بعد ایک چھوٹا سا وزٹ کرتے ہیں۔ یہ سب وہ تہذیب و تمدن اور سوچ بچار کی وجہ سے کرتے ہیں۔ ان کے اندر کوئی ایسا ہارمون نہیں ہوتا، وہ ماں کی آواز پہ لبیک کہہ رہے ہوتے ہیں، اور ان کے اندر یہ جو جذبہ ہوتا ہے یہ ماں کی طرف سے دیا ہوا جذبہ ہوتا ہے، جیسے سورج کی طرف سے دی ہوئی روشنی چاند کے کام آتی ہے۔ تو جو باپ ہوتا ہے اس کی بھی یہی حیثیت ہوتی ہے کہ وہ سارے جذبے، محبت، پیار اولاد کے لیے ماں سے لیتا ہے، مستعار لیتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن ماں کے قریب رہنے کی وجہ سے اس کے اندر حیا پیدا ہوتی ہے کہ یہ ایک عورت ہے جو اپنے بچے کے لیے کیا کچھ کر رہی ہے، تو وہ بغیر سوچے سمجھے وہ بھی اپنے بچے کے لیے بہت کچھ کرنے لگتا ہے۔ ریسنٹلی میں وہ کچھ، آپ کو پتہ ہے اتفاق سے میری زندگی میں کچھ بلیاں اور بلے آ گئے، بلے پہلے ہی تھے، کچھ بلیاں بھی آ گئیں۔ تو ایک بلی اور بلا تھا تو ان کے 5 بچے ہوئے، بلی نے 5 بچے دیے، اور اتفاق سے میں ان کی نگہداشت میں کافی کنسرنڈ ہو گیا، اور میں صبح 5 بجے اٹھتا ہوں تو سب سے پہلے میں جا کے ان کے حال وال پتہ کرتا ہوں۔ تو جب وہ بہت چھوٹے چھوٹے بچے تھے تو میں دیکھتا تھا کہ 5 کے 5 بچوں کو ماں ایک ہی وقت میں دودھ پلا رہی ہوتی تھی، بغیر تنگ ہوئے، بغیر پریشان ہوئے، اور وہ کافی کمزور ہو رہی تھی، اور میں اس کے خیال رکھتا تھا کہ خوراک اس کی کم نہ ہو، اور وہ سارے بچے ماشاءاللہ 5 کے 5 پل گئے، بہت پیارے ہیں۔ اور میں جب جاتا ہوں تو سارے ایسے کر کے بیٹھ جاتے ہیں شیشے کے ادھر، اور وہ میرے ساتھ ایک طرح سے کوئی نہ کوئی بات کرتے ہیں۔ اور ان کی جو ماں ہے وہ پل پل میں نے دیکھا ہے کہ وہ کس طرح ان کو صاف کرتی ہے، کس طرح ان کو چومتی ہے، کس طرح وہ چاٹتی ہے، لیکن جو باپ ہے وہ انکنسرنڈ، بالکل وہ دوسرے خانے میں بیچ میں ان کے ہم نے پارٹیشن رکھی ہوئی ہے، اور وہ ایک جالی ہے اور جالی کے دوسری طرف وہ، لیکن وہ اپنا موج کر رہا ہوتا ہے، وہ ایویں تھوڑا بہت ایک دوسرے کے ساتھ دیکھتے ہیں وہ، لیکن جب میں اس کو جا کے ملتا ہوں، وہ آسکر نام ہے اس کا، بلا بھائی کا، تو وہ میں جب آج صبح جب میں گیا تو وہ میرے ساتھ کافی باتیں کرتے ہیں، اور مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہے سمہاؤ۔ وہ میں اس کو لایا تو میں بیٹھ کے تو پڑھ لکھ رہا تھا، تو وہ چاہ رہا تھا کہ یہ کیا بات ہے، مجھے توجہ دو، اور کبھی وہ ادھر سے پھلانگے، کبھی ادھر سے پھلانگے، تو میں نے اسے کہا بیٹھ جاؤ آرام سے، ادھر بیٹھ جاؤ، پھر بیٹھ گیا، اور پھر میں نے کچھ لکھنا شروع کیا تو میرا ہاتھ پکڑ کے باقاعدہ اس نے کہا کہ مت لکھو، یعنی اسے باقاعدہ وہ مجھے جیسے پیغام دے رہا تھا کہ ایسا نہ کرو، پھر میں کتاب پکڑوں تو وہ کتاب کو پرے دھکیلے، جیسے کہ بچے کرتے ہیں۔ تو بات میں اصل میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو ماں کا جذبہ ہے وہ گاڈ گیون ہے، وہ اللہ کی نعمت ہے، کہ وہ اللہ کا اپنا پروگرام ہے، اور اس نے 2 میں سے ایک کو یہ جذبہ دیا اور دوسرے کو استقامت دی کہ وہ تہذیب و تمدن سے سیکھے، اور اپنے بچوں کا خیال اس لیے کرے کہ اس کی جو جیون ساتھی ہے وہ چاہتی ہے کہ ان بچوں کا خیال رکھا جائے، اور معاشرہ چاہتا ہے کہ ہم بچوں کا خیال رکھیں۔ تو باپ کی کنٹریبیوشن بھی ساری زندگی کے لیے کچھ کم نہیں ہوتی، تربیت کا پہلو ہے اس میں، اور بہت سارے پہلو ہیں۔ ریکوری از لائک دیٹ۔ اگر کسی نے ریکوری کو ایسے کیجول لیا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں، میری تو ول پاور ہی بہت ہے، ول پاور صرف 4% لوگوں کی اتنی ہوتی ہے کہ وہ ول پاور کی وجہ سے نشہ نہ کریں، لیکن دکھی وہ بھی رہتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ نشہ نہ کریں اور آپ سکھی ہو جائیں، آپ کا نفس مطمئن ابھر کر سامنے آئے، تو یہ اس طرح عزیز جاننے والی بات ہے
کہ آپ سمجھیں کہ آپ کے اندر کہیں وہ دوسرا انسان پرورش پا رہا ہے کہ جس کے ساتھ آپ نے باقی ماندہ خوبصورت زندگی گزارنی ہے. وہ انسان اندر ہے. اور تصور کریں کہ پہلے وہ بہت چھوٹا سا ہے, پھر وہ گرو کر رہا ہے, پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ آپ کو نظر آنے لگے گا, پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ دنیا کو نظر آنے لگے گا. پر اس کو گرو کرتے رہیں, اور جب آپ اسے گرو کرتے رہتے ہیں تو آپ ایک ایسی کیفیت میں سے جس کے لیے ساری عمر آپ نے دھکے کھائے ہوتے ہیں, نشے کے دھکے کھائے ہوتے ہیں. آپ اس احساس کے لیے نشہ کرتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہوتا, اور وہ احساس آپ کو ملتا ہے جب آپ ریکوری میں جاتے ہیں. لیپ آف فیتھ ہے, ایک ایمان کی چھلانگ ہے کہ آپ نے سوچنا ہے کہ کیا میں خوش رہ سکتا ہوں نشے کے بغیر, اپنے لائف سٹائل چینج سے, اپنے خاندان کی مدد سے, اپنے اللہ کے احسان سے, یا پھر میرے لیے نشے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. ایک لیپ آف فیتھ ہے کہ کیا میری خوشیوں کا دار و مدار نشے پہ ہے, کیا مجھے اپنے موڈ اور مزاج کو قابو رکھنے کے لیے نشہ کرنا ضروری ہے. اور پھر مزاج بدلتا ہے, آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں خود ایسا کر سکتا ہوں. دنیا میں بے شمار لوگ جنہوں نے کبھی نشہ نہیں کیا وہ اس کے گواہ ہیں, اور دنیا میں بے شمار لوگ جنہوں نے نشہ کیا اور چھوڑ دیا وہ بھی اس کے گواہ ہیں. اور اگر آپ ان ایویڈنسز کو دیکھنا چاہتے ہیں, ان ثبوتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں, تو یہ آپ انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. آپ معلومات, آپ سوال پوچھ سکتے ہیں, جیسا بھی آکورڈ سوال ہو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. کیونکہ آج کی دنیا میں جو ڈیجیٹل دنیا ہے, آپ جب سوال پوچھتے ہیں تو آپ کو جواب ملتے ہیں. اور ہماری زندگی میں بھی کامیابی کا راز اس بات میں ہے کہ ہم سے کوئی بھی کچھ پوچھے جو ہماری دانست میں صحیح ہو, ہم بتا دیں اور پھر کہہ دیں وما علینا الا البلاغ, کہ میں اتنا ہی جانتا تھا تو میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں. اور اس کے علاوہ جو زندگی ہے اس میں صلاحیتیں چاہیے, صلاحیتوں کے ساتھ ایمانداری چاہیے, پھر ٹرانسپیرنسی چاہیے. جب تک ٹرانسپیرنسی نہیں آتی, ہماری زندگی میں شفافیت نہیں آتی, تب تک ہم اپنا آپ پہ فخر نہیں کر سکتے, اپنا آپ انجوائے نہیں کر سکتے. تو یہ جو ٹرانسپیرنسی ہے, جو شفافیت ہے, یہ بہت بعد کی منزل ہے کہ جب آپ کو یہ ڈر نہیں رہتا کہ کوئی کیا کہے گا, جب آپ کو کوئی پرائیویسی کا خیال نہیں رہتا, جب آپ کو کانفیڈینشیلٹی کے لیے آپ نہیں ترستے, جب آپ انونیمٹی نہیں چاہتے, جب آپ سیکریسی نہیں چاہتے. کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ دنیا کا کوئی کام جو اچھا ہو اس کا سیکریٹ رکھنا ضروری ہو؟ تو جب بھی ہمیں سیکریسی کی تمنا ہوتی ہے کہ یار ذرا میری ادھر ہو کے گل سن لو, تو ایسا مطلب گل ٹھیک نہیں ہے کوئی. جب بھی آپ کو کوئی کہے ذرا پاسے ہو کے میری گل سن لو, تو پھر گل ٹھیک نہیں ہے. تو یہ ایک جرنی ہے, لائف لانگ جرنی ہے. اس کے بارے میں سب سے پہلے تسلی کر لے کہ کیا واقعی یہ لائف لانگ جرنی ہے. اور جب آپ کو پکا پتہ چل جائے تو اس بات کو مان لیں, چاہے وہ صدمہ لگے, چاہے کوئی پرابلم ہو, تو اس بات کو مان لیں. جب آپ اس بات کو مان لیں گے تو آپ کی نشے کی طلب جو ہے وہ کافی کم ہو جائے گی. جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میری بیماری کا تقاضا ہے اور مجھے نشہ نہیں کرنا, تو نشے کی طلب بھی کم ہو جاتی ہے. نشے کی طلب بہت چلاک اور عیار طلب ہے. آپ کو پتہ ہے یہ ایسی جگہوں پہ نشے کی طلب نہیں ہوتی جہاں نشے ملنے کا امکان نہیں ہوتا. جب لوگ بلنگ بیس کے اندر رہتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ یار میں تو ٹھیک ہو گیا ہوں, کیونکہ انہیں بالکل نشے کی طلب نہیں ہو رہی ہوتی. لیکن یہاں سے نکلتے ہی مین روڈ تک جاتے ہوئے بھی طلب شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ایک کنٹینیوس جدوجہد ہے. ونس آپ اسے ایکنالج کر لیں کہ یہ ہے تو کوئی مشکل نہیں. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. میرے 2 سال پہلے آنکھوں کا کیٹریکٹ کا آپریشن ہوا تھا. جو ڈاکٹر نے کہا میں نے آج تک مانا,
اور میرا بھولا بالا ڈاکٹر ہمیشہ کہتا تھا ڈاکٹر صاحب ہم تسی بھول جاؤ. میں کہا تسی بھول جاؤ گے, میں نہیں بھول سکتا. میں نہیں بھول سکتا اس تجربے کو, جس تجربے میں سے میں گزرا ہوں, تو میں اس کو کیسے بھول سکتا ہوں. لیکن وہ ریکوری ماڈل کو نہیں جانتے. تو ان فیکٹ جو بندے کا یہ مسئلے پیدا ہوتے ہیں ان کو بھولا نہیں جا سکا. بھولنے کا مطلب ہے کہ آپ پھر کھائی میں جا گریں گے. آپ کو صبح شام دوپہر اسے یاد رکھنا چاہیے, اور پریشان ہونے کی بات نہیں. آپ 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں جہاں زیادہ تر مسئلوں کا بہترین حل آپ کو دستیاب ہے. اور جو ڈاکٹر کہے وہ اس کو غور کریں. کراس چیک کرنا چاہیں تو کراس چیک کریں, کسی معقول جگہ سے کریں, WHO سے کریں, میو کلینک سے کریں, ہارورڈ میڈیکل اسکول سے کریں, منیسوٹا یونیورسٹی سے کریں, یوٹا یونیورسٹی سے کریں, مناسب جگہ سے کریں, بہترین جگہ سے پتہ کریں, آکسفورڈ سے, کیمبرج سے پتہ کریں. تو آہستہ آہستہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں یہ اٹل حقیقتیں ہیں, اور آپ کو پھر صبر اور شکر کرنا آ جائے گا. جب آپ کو مشکلات ہوں تو صبر کریں, جب آپ کو کامیابی ملے تو شکر کریں. تھینک یو ویری مچ. آپ